مگر میں اس سے پہلے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایب نارمل سائیکالوجی پہ پی ایچ ڈی کی ہے نا جی. واٹ از دس, یعنی کہ ایب نارمل سائیکالوجی کیا ہے؟ ایب نارمل سائیکالوجی ہمارے وہ بیہیویئرز ہیں جو نارمل لوگوں میں نہیں پائے جاتے. ایب نارمل جو ہے وہ پریزنٹیشن ہوتی ہے جن کی لائک گیس لائٹ پرسنالٹیز ہیں, جس کا پاکستان میں ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہے کہ اپنی بات کو انڈوز کرتا ہے دوسرے بندے پر. یس, اب یہ گیس لائٹنگ تو بہت ہی ہر شعبے میں, ہر جگہ, آفس میں, گھروں میں, ہر جگہ. لیکن پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہے. ایب نارمل سائیکالوجی میں بہت کم لوگ ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہیں. میں نے بیہیویئر اور ایب نارمل دونوں پر کام کیا ہے. ایب نارمل سائیکالوجی میں آپ کے جو ہے وہ شیزوفرینیا آ جاتا ہے, آپ کا کوئی ایسا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جانا جس میں نارسسسٹ پرسنالٹیز کیسی ہوتی ہیں, ان پر جو ہے وہ ریسرچ شامل ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کی ایسی بیماریاں جو انتہائی خطرناک ہیں, ذہنی طور پہ نظر نہیں آتی لیکن ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے. لائک دس ڈارک سائیکالوجی کے حوالے سے, جیسے کہ آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ قتل و غارت ہو رہا ہے, لوگ اپنے ہی رشتوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں. ماں جو ہے وہ بچے کے ساتھ کچھ کو جو ہے وہ قتل کر رہی ہے. سرکمسٹانسز کچھ بھی ہو سکتے ہیں, ایموشنز کچھ بھی ہو سکتے ہیں, بیک ڈراپ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو پوری انسانی تاریخ میں رہا ہے نا. آج میں تو سمجھا پارلیمنٹیرینز کی بات کر نہیں یار, پارلیمنٹیرینز کو ایک کریڈٹ دینا, یہ بات کرتے رہتے ہیں, برا بھلا کہتے رہتے ہیں, مگر بہرحال کوشش ہی ہوتی ہے کہ تشدد سے اپنی مرضی مسلط گیس لائٹنگ اور وہ جو ہے. ایگریسو بیہیویئرز ہیں. یہ بتائیے, جیسے اگر یہ اس میں اتنے سبجیکٹس ہیں اور اتنی تہیں ہیں اور اتنے پہلو ہیں انسانی نفسیات کے کہ ہر ایک کو لے کر, ہر رویے کو لے کر, چاہے وہ نارمل ہو چاہے اب نارمل ہو, اس کے اوپر الگ سے ایک پروگرام کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم نارسسزم کو لے لیں, اگر جو نارسسزم ہوتا ہے یا نارسسسٹ ہوتے ہیں, وہ تو ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام اچھا ہے یا میں اہم ہوں تو کسی جگہ ہوں نا, تو یہ بیہیویئر کہیں نہ کہیں تو ہر شخص میں پایا جاتا ہے. وہ بیماری کیسے ہوگی؟ خود پسندی ہے نا, آپ اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کرتے ہیں اور لیول کراس کر جاتے ہیں. ایک لیول تک آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں اور اس شخصیت کا جو ہے وہ احاطہ آپ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اچھا ہوں یا میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں, لیکن میں ہی اچھا ہوں اور کوئی اچھا نہیں ہے اور میرے ساتھ چلنے والا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. ساری غلطیاں اسی کے اندر ہیں. جہاں میں نے اشارہ کیا تھا یہ غلط ہے. یہ ایک نارسسسٹ کی بڑی جو ہے وہ بات ہوتی ہے, وہ مانتا ہی نہیں کہ میں غلط ہوں. ساری غلطیاں بھی خود کر رہا ہوگا, بلیم گیم بھی خود ڈال رہا ہوگا, دوسرے کو جو ہے وہ غلط ثابت بھی کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں, تم نے ہی کیا جو کیا ہے. جب انسان کو پتہ لگ جائے کہ اس کے بیہیویئر میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں, خود بھی جج کر لیتا ہے نا بات کو آدمی, تو کیا اپنا بھی خود علاج کر سکتا ہے یا کسی نفسیات دان کے پاس جائے بغیر, کسی کی ہیلپ لیے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, دنیا میں وہی لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں جو خود سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو تب تک ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک آپ خود یہ قبول نہ کر لیں کہ آپ نے ٹھیک ہونا ہے. آپ کی بیماری کتنی ہی کرٹک کیوں نہیں ہے, یا آپ کی بیماری کا جو ہے وہ لیول کتنا ہی انکریز کیوں نہیں ہو گیا, اس کو ڈیکریز آپ کی ول پاور کرے گی, آپ کی ایموشنز کریں گی اور آپ کا اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا کرے گا. کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات جو ہے وہ قبول ہے؟ آپ صرف نکاح نامے پہ ہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہی قبول ہے قبول ہے قبول ہے ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس سرکمسٹانسز کو بھی نہیں جانتے کہ جس کو قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ رہے ہو, اس کو خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر رہے ہو. صرف خوبیوں سمیت تو نہیں قبول کر رہے, اور جہیز سمیت ہے, وہ ضروری ہے. جہیز سمیت قبول کر رہے ہو اور اس میں بھی اپنی پسند بھی ایڈ کر رہے ہو کہ جو انورٹر ہونا چاہیے اور گاڑی ایسی ہونی چاہیے. میں اس پہ ایک چیز کرنا چاہتا ہوں, لائٹر نوٹ لیکن بڑا سیریس بات ہے. اچھا, ہم شروع سے ہی بچپن سے ہی ہم ابا کے ساتھ اخبار پڑھتے تھے. یہ واحد ایک دو پریکٹس ہے جو ہمارے گھر میں پچھلے بڑی دہائیوں سے 70-75 سال سے ہو رہی ہیں. تو ہم وہ پھول اور کلیاں نوائے وقت پہ پڑھنے والے, اور ایک ڈان آتا تھا اور ایک نیشن آتا تھا, یہ 3 کی کاپی آتی تھی. تو ہم دیکھتے تھے نا, تو اس طرح کی خبریں آ جانا کہ خاتون پہ کوئی ظلم ہو گیا, اور تو امی اور ابا بات کر رہے ہوتے, ہم پڑھنے والوں میں سے تھے, ہمیں تو اتنا بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی, تو ہم وہ اپنے پھول اور کلیاں پڑھ رہے ہوتے تھے ابا کے پاس. ابا نے اینک پہنی ہوئی ہے, تو اماں ابا بات کر رہے ہوتے, ہمارے ابا کہتے تھے بہت ظالم لوگ ہیں, بہت ظالم لوگ ہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو جب میں بڑا ہو گیا تو مجھے پتہ چلا نہیں, وہ ظالم تو ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن جو مظلوم بنی ہوئی ہیں یا خاتون ہیں وہ بھی کوئی اتنی کم نہیں ہے.
لو جی یقین جانے ڈاکٹر صاحبہ جواب دو. اچھا نہیں میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں, میں اس کی بتا رہا ہوں. دیکھیں وہ تو ایک بڑی ہی جسے کہتے ہیں پستی کی طرف یا درندگی کی طرف یا کمینگی کی طرف وہ صاحب چلے گئے. لیکن مجھے اتنا جب میں شادی شدہ ہوا, پلیز کائنڈلی وہ بھی سن رہی ہو کہ میری ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پھر جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا, ابھی آپ بتا دیں یہ آپ کا تجربہ ہے, مشاہدہ ٹرسٹ ہے, بھی نہیں ہے, میری والی بہت مطالعہ اچھی, قسم سے بہت اچھی, ٹھیک ٹرسٹ بھی ہے, بہت. مگر آپ کا خیال ہے کہ دوسروں کی اچھی نہیں ہے. نہیں میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ میں نے کیا بتا رہے ہیں آپ؟ میں یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا بتا رہے ہیں. میری آبزرویشن کیا سمجھ میں آئی, مجھے آبزرویشن کیا سمجھ میں آئی, میری آبزرویشن یہ تھی کہ اس کو اس نہج تک نہیں آنا چاہیے, مرد کو اس نہج تک نہیں آنا چاہیے. یہ سب طے بات ہے, جس فارم پہ وہ ساری اخبار کی خبریں اور یہ سب بنتی ہیں, مطلب کسی بھی نوعیت کا عورت پہ, لائف پارٹنر پہ زیادتی یا ظلم. اب مجھے پتا چلا کہ نہیں, جب میں خود پریکٹیکل اس معاملے کے اندر آیا اور میں نے جرنلزم بھی کیا, لوگوں کی سٹوریز بھی سنی اور یہ سب پتہ بھی چلا, اور پھر واقعات کے طرح آگے پرسوں بھی کرتا رہا, اس کو اس نہج میں پہنچانے کے لیے نا اس کی زبان کا بڑا کردار ہے. اچھا صحیح, آپ سمجھتے ہیں بولنا نہیں چاہیے عورت؟ نو سر, اس کا استعمال نسوانیت میں وہی تو ہے نا. اچھا, اس کا جو استعمال ہے نا, اگر وہ اس کو مزید کسی اچھے پیرائے کے ساتھ کر دے, تو شاید اس کی جنونیت میں تھوڑی کمی آ جائے. کیونکہ یعنی کہ وہ یہ کہتے کہ آج آپ کی خیر نہیں. آپ بھی مردوں کے تو بڑے حق میں ہیں. اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری ویڈیوز دیکھ دیکھ کی بات کر رہے ہیں. خواتین آپ کو زیادہ پسند نہیں آپ کی کرتی. ویڈیو دیکھ کے نہیں بات کر رہا, میں اپنے ابا کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. خواتین آپ کو زیادہ پسند نہیں کرتی ہیں. ہاں اصل میں خواتین دیکھیں, وہ خواتین مجھے ضرور پسند کرتی ہیں جو اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں اور جو ایک مرد کو تسلیم کرتی ہیں. آپ جب تک معاشرے میں مرد کو تسلیم نہیں کریں گی نا, آپ جب تک اس کو باپ, بھائی اور بیٹے کے روپ میں جو ہے وہ عزت نہیں دیں گی, آپ کی خود بھی کوئی عزت نہیں ہوگی. عورت زبان چلاتی ہے تو مار کھاتی ہے, مرد کو ایسے غصہ نہیں آ سکتا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر عورت زبان چلائے تو مرد کو اسے مارنے کا حق ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آپ ایک عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, لیکن آپ کسی کو اس نہج پہ پہنچا دیں کہ وہ آپ پر جو ہے وہ شاؤٹ کرے. میں اس حق میں تو بالکل بھی نہیں کہ ہاتھ اٹھایا جائے, کہ ہاتھ بہت میٹر کرتی ہے. صحیح بات. عورت کا کردار اس کی زبان سے ہے. بولے نا سارے سوال ہم سے ہی کر رہے ہیں, آپ سب کچھ ہم ہی سے پوچھنا ہے آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کو لگے جی کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے, تو وہاں ہاتھ چلانے کے بجائے آپ کو اس رشتے سے واک آؤٹ کر جائیں. جی بالکل, انتہا یہ ہے. بالکل آپ سمجھانے کی کوشش کریں, نہیں ہوتا تو واک آؤٹ کر جائیں. مگر کسی بھی نوعیت کی زبان چلانے کے جواب میں, کسی بھی سطح کے زبان چلانے کے جواب میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. میرا یہ موقف ہے. بالکل ایسا, اس کو میں 100% ایگری بھی ہوں. یہ تو ہاتھ اٹھانے کی, آفینس کرنے کی تو کسی کو اجازت ہونی نہیں چاہیے. شعر سناتا ہوں آپ کو, چھوڑیے. برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے, برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے, دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے نہیں. دیکھا میں نے کہا تھا نا, دل کی حالت میں نے بتایا, اپنا بتایا. مگر کیسی ہی زبان آگ کیوں نہ اگل رہی ہو, ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں. میرا یہ ویسے میں ایک چھوٹی سی اور بھی چیز بتا دوں. ہاتھ اٹھانے کا ہم بھی نہیں کہہ رہے. فیملیز میں دیکھ لیں, بیوائیں زیادہ ہیں یا رنڈوے زیادہ ہیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پاکستانی معاشرے میں عام طور پر بیوائوں کی تعداد زیادہ ہے. جی میں نانا نانی کو لے لوں, میں اپنی مثالیں لے لوں, دادا دادی کو لے لوں, اماں ابا میں سے لے لوں, تو ہمیں خواتین کافی عرصہ تک جی کافی عرصہ تک جی. ہاں اس کا یہ تو بایولوجیکل وہ ہے نا پوری دنیا میں. مگر سخت تو مرد تھا سر, جسمانی طور پہ مضبوط تھا, مگر بایولوجیکلی جو ایج کے حوالے سے, ایج کا تعلق جسمانی طور پہ مضبوط ہونے سے نہیں ہے صرف. اچھا ٹھیک ہے, میں اس کی مثال دیتا ہوں. بڑا بڑا جم کرتے ہیں, بڑے بڑے فٹ لوگ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جوانی میں چلے جاتے ہیں. مگر میرے خیال میں وہ جو کنٹینٹمنٹ تھی نا, وہ جو دنیا سے گریز تھا, جو فقر تھا, شاید اس نے ان کو طویل عمر عطا کی, میرا خیال ہے. اور بڑے بڑے لوگ جو بہت فٹ تھے, جسمانی طور پہ بڑے مضبوط تھے, جم کرتے تھے, صحت مند خوراکیں کھاتے تھے, مگر دن رات پیسے کے اس میں لگے رہتے تھے, وہ جلدی چلے گئے دنیا سے. یہ میرا, اب میں آپ کہہ رہے ہیں تو میں یاد کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, آبزرویشن. میں اس کو سادے الفاظ میں بتاؤں, ذمہ دار آدمی جلدی رخصت ہو جاتا ہے. میں اس کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں, پلیز. مرد جلدی دنیا سے اس لیے رخصت ہو جاتا ہے کہ آپ اسے خوبصورت عورتوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتی.
اچھا اتنا قرآن و حدیث کا ذکر آیا, وہاں دوسری کا بھی حکم ہے نا, کر لیا جائے.